انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا. کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شوق ہو گئی. وہ گاڈ اتنا اچھا پرپوزل ہے اور وہ آنٹی اتنی لونگ اور اتنی سویٹ تھی, میں تمہیں کیا بتاؤں. اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے. تو میری بات سن رہی ہو نا؟ اس نے فائل میں پیپر لگاتی ہوئی نادیہ کا کندھا ہلایا. ہاں ہاں بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ارے ہونا کیا تھا, تائی کی تو شکل دیکھنے کے لائق ہو گئی تھی. اچھا. نادیہ انگلش کے کچھ پیپر تلاش کرتے کرتے بولی. وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی. میں اسے کل کی ساری رودات سنا رہی تھی. تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا. بیچاری ہر چیز سدرا نے بنائی ہے کہہ کہہ کر پیش کر رہی تھی, مگر وہ آنٹی بہت تیز تھی. ایسے پرخچے اڑائے تائی کے کئی دن تک یاد رکھیں گی. تو میری بات سن رہی ہو نا؟ ارے نہیں بھائی سن رہی ہوں نا. بوکھلا کے اس نے فائل سائڈ میں رکھی. اچھا نا بتاؤ نا, وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ ارے ایروناٹیکل انجینئر ہیں بھائی. اگر تم سن لیتی تو سوال نہیں کرتی. تم اپنی فائل جوڑ, میں جا رہی ہوں. ارے ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں یار سیریسلی ناراض نہیں ہوں. مجھے یاد آیا, مجھے میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے. میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں. محمل نے بظاہر مسکرا کے کہا اور مڑ کے چل دی. جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تو اونچی پونی ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی. چند قدم دور اس نے مڑ کے نادیہ کو دیکھا. وہ بہت آرام اور انہماک سے اپنی فائل میں کچھ رکھ رہی تھی. وہ تعصب سے آگے چلنے لگی. کتنی جلدی نادیہ نے اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے آخری بات پہ یقین کر لیا, جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے. حالانکہ وہ جانتی تھی گھر میں اماں اور کالج میں وہ نادیہ ہی تھی جس سے وہ اپنی ہر دل کی بات شیئر کرتی تھی. مگر دونوں بے توجہی سے اس کی بات سنتی, کبھی کام میں مصروف اماں یا کبھی نادیہ. تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میرا. وہ سامنے والے برآمدے کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداس سی سامنے لان کے سبزے کو دیکھنے لگی. سنہری چمکیلی صبح ہر جانب بکھری تھی. گھاس پر ٹولیوں کی شکل میں سفید یونیفارم میں لڑکیاں بیٹھی تھیں. کوئی کھانے پینے, کوئی گپ شپ میں مصروف تھی. سب کی اپنی اپنی دنیا تھی. وہ لان میں مگن تھی. کیا یہی زندگی ہے؟ کیا اس کی زندگی جیسی مشکل زندگی کسی اور کی تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا. کہ مجھے کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی یا جو میں چاہتی ہوں, بڑا سا گھر, دولت, اثر رسوخ, محبت کرنے والا لائف پارٹنر, کیا یہ سب کچھ ایک ساتھ میرے قدموں میں آ سکتا ہے؟ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے. بلندی, ہر چیز کی بلندی. جو عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے. کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے. مال و دولت تم پر نچھاور ہو اور تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے. اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ایک دم سے وہ ساری باتیں, سیاہ فام لڑکی کی چمکیلی باتیں یاد آنے لگی. تم سب کو مٹھی میں کر کے ساری دنیا پہ راج کیا کرو گی, کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. یوں لگتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس ہی بول رہی ہے. پتہ نہیں کیا کروں. اس کا دل زور سے دھڑکا. ایک لمحے کہ اس نے وہ کتاب اسے مانگنے کا سوچا اور دوسرے ہی لمحے خوف کا غلبہ طاری ہو گیا. نہیں, پتہ نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس. میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی. آغا جان کو معلوم ہو تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری. وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی. اسے اب سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا. البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو پانے کی خواہش نے ابھی بھی خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی تھی. محمل بہت اچھے لوگ ہیں. یہ نعمان بھائی بہت بھلے مانس ہیں. ان کا بیٹا تو بہت ہی خوب روح ہے. اللہ نے ہماری سن لی ہے. وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا. وہ کبھی کبھی بیٹھ کے ان کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے, سر جھکائے سب سنتی چلی جاتی. اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کرتی. کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے. پہلی بار اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید بنی تھی. سدرا البتہ اٹھتے بیٹھتے عجیب نظروں سے اسے دیکھتی. محمل پرواہ نہ کرتی, مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی. وہ شام کی چائے ٹرالی دھکیلتی لان میں لائی تو سدرا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا. شاید ابھی تک ناراض ہے, اس نے سوچا, اور مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا. سدرا آپی چائے. آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا. گرم گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری. وہ بلبلا کے اٹھ کھڑی ہوئی. کپ گھاس پہ جا گرا. یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی. ممی اس کو دیکھیں, یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے. یہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے. سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. ارے ان کی عادت ہی ہے, یا ماں بیٹی اس گھر کی خوشیاں دیکھ ہی نہیں سکتی. نہ میری بیٹی, تو غم نہ کر. اور کھڑی کیوں ہے تو؟ جا اپنی منحوس شکل لے جا ہمارے سامنے سے. تائی نے بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا. وہ شوق سے کھڑی تھی, بھاگ کر اندر آئی. مسرت پریشان سی کچن میں تھی, انہوں نے بھی سب سن لیا تھا. محمل کچھ کہے بغیر کمرے میں بند ہو گئی. اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں سے خراب ہے, مگر وہ کچھ کہہ نہیں سک رہی تھی. شاید اس بات پہ کیونکہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی, ان سے کیا پنگا لینا. مگر اس رات اس نے یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب کچن میں اس نے تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا کہ ہم نے اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا ہے کہ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے. ابھی گھر کی بڑی لڑکیاں بیٹھی ہیں, پہلے ان کی ہوگی پھر محمل کا سوچیں گے. جاؤ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو. وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے اور ٹیبل لگا دو.
وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر چلی گئی. کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں محمل بس کھڑی ہی رہ گئی. نڈھال نڈھال بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جن کے دلوں پر انہوں نے الٹی چھری پھیر دی تھی. اسے نہیں پتا کیوں وہ رات کو دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی. اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی. پڑھائی کا بہانہ بنا کر دیر تک سیڑھیوں پہ بیٹھی آنسو بہاتی رہی. کچی عمر کا پہلا خواب ایسا کرچی کرچی ہوا کہ روح تک بلبلا اٹھی. وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا. کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے جتنی تائی تھی، جتنا یہ سب لوگ تھے. اس کا دل چاہ رہا تھا ان سب بے خبر سوئے ہوئے کمروں میں آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کے سب کو مار دے اور آخر میں خود بھی پھانک لے. نفرت بہت شدید محسوس ہو رہی تھی ان گھٹیا رشتہ داروں سے. اس کا دل چاہتا تھا وہ ان سب سے دور چلی جائے، جہاں سے ان سب کی شکل بھی نظر نہ آئے. اور واقعی وہ چلی بھی جائے گی. اس نے سوچ لیا تھا بس ایک بار اسے اسکالرشپ مل جائے، جس کے لیے اس نے برٹش ہائر کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا. پھر گھر کے جو حالات ہوں. اس نے FSC کے بورڈ کے ہر ایگزام میں ٹاپ کیا تھا، اور پری انجینئرنگ کی طرف کرنے کے بعد بھی اس کا ارادہ انجینئرنگ کرنے کا نہیں تھا. تو وہ BSc میتھس میں ایڈمیشن لے رہی تھی، اور اسے امید تھی کہ وہ ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ مل گئی تو بہت آسانی سے زندان سے چھٹکارا مل جائے گا. وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا. جوتے دیکھ کر وہ چونکی. وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا. وسیم بھائی. وہ کرنٹ کھا کر اٹھی. وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فواد کا چھوٹا نکما نالائق آوارہ بھائی. اس وقت بھی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا. جانے کب اچانک آ کے ادھر کھڑا ہوا. کھلا گریبان، تنگ جینز، گلے پہ لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں. وہ نشہ کرتا تھا، گھر میں سب کو پتا تھا. یہاں تک کہ فضا چاچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی جانے نہیں دیتی تھیں. خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا. آرزو البتہ نڈر اور لاپرواہ تھی. ویسے بھی وسیم گھر میں کم ہی آتا تھا. محمل ہر ممکن کوشش کرتی کہ اکیلے میں اسے سامنے نہ ہو، کیونکہ اس کی آنکھوں سے اسے خوف آتا تھا. مگر آج نہ جانے کیسے. کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اسٹیپ پہ چڑھا تو وہ بے اختیار ہٹ گئی. کچھ نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں. وسیم نے طنزیہ لہجے سے سر جھٹکا. کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گیٹ کی جانب چل پڑا. وہ صبح بہت بوجھل تھی. وہ بس اسٹاپ پہ اکیلی کھڑی متورم آنکھوں سے دور افق پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے. رات بھر رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی. نہ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہیں آئی. صرف اس لیے کہ محمل آج 15 منٹ پہلے آ گئی تھی، تاکہ 10 کے بجائے 15 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں. مگر یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ آئی کب ہے اور کیوں اس کا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس کے ساتھ شیئر کرتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی. اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی اس کا انتظار تھا. وہ بار بار کلائی پہ بندھی رسٹ واچ دیکھتی. لمحے سرکتے جا رہے تھے. 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہ تھا. بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں کے ساتھ چل دی. سنگی بینچ خالی رہ گیا. صبح کے پرندے اپنے سفر کو چلے گئے، اور نیلا بھرا آسمان کرنوں سے بھیگنے لگا. وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی. سارا رستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. اس کی لمبی سراہی مانند سنہری گردن یہ اکثر اسے ممتاز بناتی تھی. بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکالا اور سوجی ہوئی آنکھوں کو چھپانے کے لیے گہرا کاجل ڈال لیا. محمل تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، ور تمہاری آنکھیں بالکل گولڈن ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں. نادیہ دیکھ کر ہنس کے بولی. اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں ہیں. چپس کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ اسے دے دیا. اس نے نو تھینکس کر کے اپنا سر کتاب میں جھکا لیا. وہ خاموشی سر جھکائے کچھ لکھتی رہی. لائبریری میں نادیہ کو کل کی تائی کی انکار والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر ایک دم دل ٹوٹ گیا. بس چٹکی بھر میں اس نے محمل کی خوبصورت آنکھوں کو بلی سے مشابہت دے دی. شاید اس لیے کہ عام صورت والی نادیہ جب محمل کے ساتھ چلتی تو لوگ محمل کو ستائشی نظروں سے دیکھتے تھے. اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر بہرحال وہ مصروف تھی. ہاں تم کچھ بتا رہی تھی. کوئی بات تھی شاید. تائی اماں نے کچھ نہیں. اچھا مجھے لگا شاید تمہیں کچھ بتانا ہے. نہیں غلط لگا تمہیں. میں چلتی ہوں، ذرا کام ہے مجھے. اگلے 2 دن وہ یوں ہی پریشان سی عجیب دکھی سی گزری. دنیا کے سب رنگ ہی ختم ہو گئے تھے. پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی. اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو یکدم ایک غصے کی لہر اندر اٹھی. تم 2 دن سے کہاں تھی؟ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی. میرا کام تھا کچھ. تمہیں اپنا انتظار کروانے میں مزہ آتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. تم توجہ لینے کے لیے کرتی ہو نا ایسا، جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے.
مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے تمہاری، نہ مجھے پرواہ ہے تمہاری، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور میں مری نہیں جا رہی، دیکھو تمہاری مدد کے بغیر زندہ ہوں نا۔ وہ تیز تیز بولتے ہوئے ہانپنے لگی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سی مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اتنے بلند آواز میں خود کو جھٹلا رہی ہو؟ اگر ایسا ہے تو مت کرو، اپنے دل کی آواز سنو جو تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں، اور میرے ساتھ یہ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب بیچنا چاہتی ہوں نا؟ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد۔ میں یاد رکھنا، میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ ارے نہیں، میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں، نہیں تم خرید رہی ہو، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، جب تھکو گی کہ تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، بس مجھے تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی۔ اس وقت تو وہ غصے سے پلٹ گئی، مگر سارا دن یہ سوچتی رہی کہ اس کو سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آیا، کیا لگتی تھی وہ اس کی، اور کیا بگاڑا تھا اس نے اس کا، اور اسے غصہ تھا کس بات کا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل کبھی نہیں کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے سارا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے سارے کام بے دلی سے نپٹا رہی تھی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپرز ہو رہے تھے، ابھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، لیکن عجیب سا احساس جرم اسے اندر سے کچوکے لگا رہا تھا۔ اور رات کو جب اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ فائقہ آج کل سارا دن میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مجال ہے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤں۔ میں نے کہا بھائی خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی، اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ آتی رضیہ پھپھو نے اس کی بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھا۔ فواد تو نظر نہیں آیا، لیکن محمل پہ نظر پڑی تو چہرے پہ ناگواری کے تاثرات آ گئے۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کہ تجھے نہیں؟ جب دیکھو بھاگتی پھرتی ہے ادھر ادھر۔ تو میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو ٹکا رکھا ہے گھر میں، ورنہ میں ہوتی تو… ان کی باتوں سے مسکراہٹ اس کو تپا کے رہ گئی۔ فائقہ بھی ٹرے پکڑے جس میں ڈونگے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور بال کھلے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی۔ یہ کہاں رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر پوچھ رہی تھی۔ نہ ہی وہ فائقہ تھی جو کچھ عرصے پہلے بے ہنگم شور کرتی، کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے تجسب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی آفس سے نہیں آئے، پھپھو پوچھ رہی تھی نا ان کا۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو اشارہ کیا آنکھ سے۔ وہ مہتاب تائی کے سامنے صوفے پر مؤدب ہو کے بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید۔ اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی۔ عجیب ہی شان بے نیازی تھی۔ اب جن کے فواد جیسے بیٹے ہوں ان پر ان کی بیٹوں کی مائیں تو ایسی مکھیوں کی طرح بھنبھنائے کرتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اعتبار تو خوب سمجھتی تھی۔ یہ پڈنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پھپھو؟ وہ واپس آ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ ہاں نہیں تو اور کیا۔ اچھا، آپ تو اس روز اپنی ماسی سلیمہ سے پڈنگ بنوا رہی تھی، اور جب میں آپ کے گھر گئی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ نہ ہی آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پڈنگ آتی ہے۔ فائقہ باجی نے چہرہ ادھر موڑا۔ ریسنٹلی سیکھی فائقہ باجی آپ نے؟ ہاں ہاں، میرے ساتھ آج کل سب سیکھ رہی ہے، مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی، پھپھو چمک کر بولی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی ہے تمہاری؟ محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہیں، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے باہر نکالتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی ہیں پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پر عیش کرنا ایک آرٹ ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کو نہیں آتا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ انگلینڈ۔ کیا مطلب؟ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے، بہت جلد میں اماں کو لے کے انگلینڈ چلی جاؤں گی، تو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیجیے، اور آپ بیٹھیے ذرا میں کچن دیکھ لوں۔ وہ جانتی تھی ان کے سروں پہ بم پھوڑ کے آئی ہے، مگر اس کا بڑا دل چاہ رہا تھا سب کو ستانے کا۔ کھانے پہ اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی، کیا بات ہوئی ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم کھانے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اچکائے۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتے کرتے ٹھٹک گئی۔ باقی سب بھی ایک دم رک کے اسے دیکھنے لگے، جو اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ٹانگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی ہیں، ماسٹرز کے لیے میں نے اپلائی کر دیا ہے۔ اب وہ بڑا رائتا چاولوں پہ ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلدی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی، سوچ رہی ہوں ساتھ میں جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہیں نا۔ ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو سکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ ٹھٹک کر آغا جان کو دیکھا۔ تھینک یو آغا جان۔
اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی، وہیں ٹیبل پر موجود بہت سارے لوگوں کی خاموش نگاہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ نہ کھڑا کریں گے، مگر وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے گی تو اس سے جائیداد میں حصہ مانگنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی، میں یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن واپس ضرور آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی۔ ان سب کو عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا۔ جب پانی کا جگ اٹھانے کے لیے دیکھا تو اس نے غور سے دیکھا، فواد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بعد میں کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ نے پڈنگ بنائی ہو اور سب کچھ ہو، اس نے نہیں کھائی۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی۔ پھپھو آئیں بائیں شائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھر کے چلا گیا۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کے اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کے اسے دیکھا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل ذرا سی متذبذب سی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے کل کے رویے پہ شرمندگی ہے، میں کبھی کسی سے اتنی روڈ نہیں ہوئی ہوں۔ جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ ہاں تو میں نے تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل تو بتا دیا تھا، اب تم خود ہی صرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مگر اس کتاب کو تو تم سے ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسی بات کی تھی، یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے، ساری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی وہ اسے ششدر سی دیکھ رہی تھی، عجیب بے یقینی سی، بے چینی سی۔ ہاں اس میں لکھا ہے۔ تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، وہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ ہاں میں نے تو پوری پڑھ رکھی ہے، لیکن مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھل سکتی ہے، تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کس نے یہ کتاب صدیوں پہلے اس کے لیے رکھ چھوڑی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی، بنا کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتی ہوئی اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔